جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ کرائٹیریا تو کچھ تو ہوگا. اس کے آگے پیچھے جو چیز کچھ تو لنک ہوگی. ایسے کیسے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہم کر چکے. اس وقت سوئے ہوا ہوتا تھا. اب یہ ایک دم جو ہے تو یہ جگ گیا علم کے، اس میں موجزن ہو گیا. دیکھو یہ بڑی سادہ سی بات ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے کا بڑا مختصر اور بڑا سادہ سا معنی ہے کہ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے نا، اس کا اطلاق اللہ پہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، جنرلی اسپیکنگ سب کو پتا ہے کہ کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، وہ پیسے کماتا ہے. جب وہ پیسے کما چکتا ہے تو وہ عزت مند بن جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. جو غریب ہوتا ہے، جو وہ بیچارہ ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. یہ جنرل آبزرویشن ہے نا. یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنرل آبزرویشن جو ہے یہ اس کا اطلاق اللہ پہ نہیں ہوتا. ایک بندہ چاہے بڑے معاشرے میں اپنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے کوئی بہت ہی معزز اور کوئی بہت ہی معتبر ہو چکا ہو نا، لیکن اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. یہ فرعون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دنیا میں تو معزز تھا نا، ایک سیکنڈ میں جو ہے تو اس کو وہ عبرت کا نشان نہیں بنا دیا. اسی طرح بہت ہی مسکین تھا جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے اس کو صندوق میں بند کر دیا، اور مسکین سا تھا نا. اسی فرعون کے گھر میں جو ہے تو اس کو پروان چڑھایا، اسی فرعون کے گھر میں اس کو جو ہے تو عزت دلائی، اسی کے ہاتھوں پھر فرعون کو ذلیل کیا. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو فارمولا ہے وہ مجھ پہ اپلائی نہیں کرتا. کہ تم دنیاوی لحاظ سے تم وہ سارے ایسپیکٹس تم واضح ہو گئے تو پھر میرے بھی اختیار سے نکل گئے، یا تم دنیاوی لحاظ سے غریب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے تو پھر میرے بھی اختیار سے نکل گئے. ایسا نہیں ہے. جو بھی ہو اگر اللہ اسے ذلیل کرنا چاہے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا، جو بھی ہو اگر اللہ اسے عزت دینا چاہے گا تو عزت دے دے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ریزن ہوں گے، ظاہر ہوں گے. تو یہ تو بالکل سادہ سی آیت ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں. کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے جو کی دنیا ہے، اور کاز اینڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے آپ کو ملتا ہے جو بھی کچھ ملتا ہے، لیکن یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول اللہ پر اپلائی نہیں ہے یا اللہ پر بائنڈنگ نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے تم نے وہ سارے پروسیس بھی کیے ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عزت ہو گئے تو پھر اللہ کے اختیار سے بھی نکل گئے، یا تم غریب ہو گئے اور بے عزت ہو گئے تو اللہ کے بھی اختیار سے نکل گئے. ایسا نہیں. یہی پر تو اپلائی کرتی ہے. ہاں، چاہے تو دے سکتا ہے نا اللہ. یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. نہیں، لیکن اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور دوں گا. اللہ تو اپنی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. دے سکتا ہوں. تم یہ نہیں کہو کہ تم نے جو ہے تو ایک چیز اچیو کر لی ہے تو میرے بھی ہاتھ سے نکل گئے، میں پھر بھی قادر مطلق ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من. ساری اس کے بعد جو ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی اتھارٹی کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. پھر کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی ہے. پھر ایکسپلین کرتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اپنی اتھارٹی کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں. تو بات اتھارٹی کی ہے،
اور مس امپلیمنٹیشن آف اتھارٹی جو ہے تو یہاں موضوع بحث نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اس وقت اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہم لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں. اور یہ میں اسی لیے بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن استاد سے سیکھنے کے لیے کہ ہم ایک آیت اٹھا لیتے ہیں اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس آیت کو مکمل اسی آیت کے اندر. تو اب یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے تو سارے قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے, ہر جگہ پہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی کہ مردے پر بھی میری اتھارٹی ہے تو زندہ پر میری اتھارٹی ہے, تو میں چاہوں تو زندہ سے مردہ کو نکالوں, تو میں چاہوں تو مردہ سے زندہ کو نکالوں, تو میں چاہوں تو یہ کروں, تو میں چاہوں تو وہ کروں. مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو بھی حالت ہے, چاہے بہترین حالت ہے تو تم مجھ سے آزاد نہیں ہو گئے, چاہے بدترین حالت ہے تو تم مجھ سے آزاد نہیں ہو گئے. یہاں اللہ تعالیٰ صرف اپنی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس اتھارٹی کو پھر غیر منصفانہ انداز میں استعمال کریں گے. یہاں استعمال کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں تو پھر باقی اور جگہوں پر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ نہیں کرے گا, نا انصافی نہیں کرے گا. سب سے بڑا انصاف والا اللہ ہے, سب سے رحیم اللہ ہے, سب سے کریم اللہ ہے. تو ہم اپنے قرآن کے فلسفے کو سمجھنا, ہم کیا ایک آیت کے ذریعے یا دو آیتوں کے ذریعے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو سمجھے تو عقل مندانہ طریقہ نہیں. اور اگر ہم نجی مجلس میں ہوتے تو اس عقل مندانہ طریقوں کو میں فردر ایکسپلین بھی کرتا کہ کس قسم کا ہے. کچھ نہیں پتا. اور یہ کس کو پتا ہے کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سے دولت لے لی تو اس کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ کیا ہم اپنے پرسپیکٹو کو اللہ تعالیٰ کا پرسپیکٹو سمجھ کر اس پر ایمان لائیں گے؟ اور دولت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یا دے دینا یا چھین لینا, کیا یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نہیں. تو عزت تو میں ایسے موظفین کو دیکھا ہے جن کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا لیکن سب سے زیادہ موظف ہوتے. میں اس کو ایسے سمجھاؤں جیسے میں نے ایکسپلین کیا, لیکن ظاہر ہے میں کسی اور کے علم کو تو چیلنج نہیں کر سکتا. وہی ہوتی ہے جب وہ 2018 میں عمران خان کو جتایا گیا تھا, مارچی کروایا گیا تو ISPR کی وہ آئی تھی, ٹویٹ آئی تھی کہ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء, جیسے کہ عمران خان کو اللہ لائے. ہاں وہ جو ISPR کی تھی انہوں نے باقاعدہ یہ ٹویٹ کی. اچھا تعز من تشاء وتذل من تشاء. ہاں تو جب جو نیا بندہ آئے گا تو اس کے لیے بھی ٹویٹ کر دیں گے, اور پرانی ٹویٹ اٹھا کے وہ ڈال دیں گے ان کو. ہاں یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننا کیا عزت ہوتی ہے. یہ جو بڑے یہ ایک سائیکل ہے جو سب کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی, اسی لیے تو سیاست میری سمجھ میں نہیں آتی.